على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد الحمد والصلاۃ، تمام کی تمام تعریفات اس ذات بابرکات کے لیے ہیں جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور پھر احسن تقویم کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ سمندر کی جھاگ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام اس ذات پر کہ جس پر خالق کائنات نے ہدایت مخلوق کے لیے قرآن جیسی عظیم اور لازوال کتاب کو نازل فرمایا، اور پھر اس کتاب مبین میں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گہرائیوں تک زندگی میں پیش آنے والے ہمہ قسم کے مسائل، خواہ وہ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ان کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا تاکہ ہر کلمہ گو انسان قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ اس کی تفاسیر پر عمل کر کے قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے خائب و خاسر ہونے سے، پریشان ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے جو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کو سننے کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سے آپ بہنوں کا آنا، سننا، آپ بھائیوں کا آنا اور سننا، یہاں تشریف رکھنا، اس روم میں آنا، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لے۔ سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ جیسے کہ بتلایا گیا، سب سے پہلے اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ باتجوید اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے، سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے آغاز سے پہلے نورانی قاعدے کو پڑھا جائے اور نورانی قاعدے میں جو قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں انہیں پہلے سمجھا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو قرآن مجید سے ہی اس کا آغاز کر دیا جائے اور جو جو قانون اور ضابطہ آتا جائے اسے بیان کیا جاتا رہے ساتھ ساتھ۔ تو ہم دوسرا طریقہ اپنائیں گے، یعنی سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے اور حرف بحرف جو جو قاعدہ اور قانون باتجوید پڑھنے کا طریقہ آتا جائے گا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا رہے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، الحمد، الحمد، سب سے پہلا لفظ حمزہ ہے۔ حمزہ یاد رکھیے، الف، جب الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف الف نہیں رہتا، حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں الف ہے لیکن اس کے اوپر اب حرکت آ گئی ہے، اور حرکات تین طرح کی ہوتی ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ اس کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہ اب الف نہیں رہا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا ہے، جو اس سورہ مبارکہ کا سب سے پہلا ورڈ ہے، سب سے پہلا لیٹر ہے۔ حمزہ کے متصل بعد لفظ لام ہے۔ یاد رکھیے، حروف تہجی یعنی الف با تا سا سے لے کر یا تک، ان کل حروف تہجی میں صرف 5 حروف ایسے ہیں جنہیں عربی تجوید کے قاعدے اور قانون کے مطابق لیٹرز آف وائبریشن کہا جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ جنہیں حرکت ہلا کے پڑھا جائے، جنہیں تھوڑا سا وائبریٹ کر کے پڑھا جائے، اور وہ الفاظ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، جن کا مجموعہ قطب جدن بیان کیا جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی یہ 5 الفاظ آئیں گے وہاں ان 5 الفاظ کو
وائبریٹ کر کے پڑھا جائے گا، تھوڑا سا ہلا کے پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ پورے قرآن مجید میں آئیں گے یا حروف تہجی کے ہیں، کسی بھی لفظ کو وائبریٹ نہیں کیا جائے گا۔ لفظ ال میں جو لام ہے یہ ان 5 حروف میں سے نہیں ہے، نہ تو یہ قاف ہے، نہ طا ہے، نہ با ہے، نہ جیم ہے، نہ دال ہے، لہٰذا اس کو پڑھتے ہوئے وائبریٹ نہیں کریں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے پڑھیں گے۔ الحمد، الحمد، اسے اگر ہم الحمد پڑھیں گے تو یاد رکھیے وہ غلط ہوگا۔ الحمد اسے نہیں پڑھا جائے گا۔ الحمد، الحمد، حمد میں جو ہا ہے یہ ہا ہے، ہا جو ہوتی ہے جو لفظ لاہور میں آتی ہے وہ ہا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ہا ہے، حلوائی جس سے لفظ بولا جاتا ہے۔ اسے اگر آپ ہا پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا، کوشش فرمائیے کہ اسے ہا ہی پڑھیے۔ الحمد، الحمد، میم لیٹرز آف وائبریشن میں سے نہیں ہے، اس لیے اسے وائبریٹ نہیں کریں گے۔ میم کے متصل بعد دال ہے، دال لیٹرز آف وائبریشن میں سے ہے، اسے تھوڑا سا وائبریٹ کر کے پڑھا جائے گا۔ الحمد، الحمد للہ، للہ۔ لفظ اللہ کے بارے میں ایک قاعدہ سمجھ لیجئے، پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ اللہ آئے گا، اگر تو اس لفظ اللہ کے اوپر یا اس سے پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو اس لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ، قل هو اللہ، لفظ اللہ سے پچھلے حرف پر زبر ہے، واللہ معذرت، واللہ، واللہ ہے، اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ لیکن جہاں بھی پورے قرآن مجید میں لفظ اللہ سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگا اس لفظ اللہ کو موٹا نہیں بلکہ باریک پڑھا جائے گا۔ للہ، الحمد للہ، اسے اگر کوئی للہ پڑھے گا تو یاد رکھیے وہ غلط پڑھے گا، اسے باریک پڑھیں گے۔ للہ، للہ، یہ قاعدہ پورے قرآن مجید میں لاگو ہوگا، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ ربل، ربل میں جو لفظ را ہے، یہ اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ را آئے گا، اگر خود لفظ را پر یا لفظ را سے پیچھے والے لیٹر پر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر لفظ را پر یا اس سے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہوگا تو یاد رکھیے لفظ را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے پورے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس قاعدے کو لاگو کیا جا سکتا ہے، جیسے وبشر الذین، وبشر، اس میں جو را ہے اس کے نیچے زیر ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے بھی زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن رب العالمین میں جو را ہے اس را کے اوپر زبر ہے، لہٰذا اس را کو باریک کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ ربل، اسے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ پورے قرآن مجید کا اصول اور پورے قرآن مجید کا قاعدہ ہے۔ لفظ با ہے، اس کے بعد لفظ با کے اوپر ایک سائن ہے جسے ہم شد کہتے ہیں، جو لفظ اللہ کے درمیان میں درمیان والے لام کے اوپر ہم لکھتے ہیں اسے شد کہا جاتا ہے۔ تو جس لیٹر پر بھی پورے قرآن مجید میں یہ شد کا سائن ہوگا اس لیٹر کو، اس لفظ کو ہارڈ کر کے پڑھا جائے گا، سخت کر کے پڑھا جائے گا۔ ربل، ربل، اگر اسے کوئی ربل پڑھتا ہے تو یاد رکھیے وہ غلط پڑھے گا، یہ ربل ہے، ربل، ربل۔ آگے چلتے ہیں، با کے بعد لفظ لام ہے، اور لفظ لام جو ہے یہ لیٹرز آف وائبریشن میں سے نہیں ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیے ہیں، بلکہ یہ لفظ لام ان الفاظ میں سے ہے جنہیں وائبریٹ نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اسے بھی سنبھال کے مضبوطی سے پکڑ کے پڑھا جائے گا۔ رب العالمین، ربل، اسے اگر کوئی ربل کر کے پڑھے گا تو یاد رکھیے وہ غلط پڑھے گا۔ رب العالمین، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک زبر وہ ہوتا ہے جو لیٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے الحمد کے حمزہ کے اوپر زبر ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اگر اسی زبر کو ہم کھڑا کر دیں یعنی اسی لکیر کو کھڑا کر دیں تو اسے کہا جائے گا کھڑی زبر۔ رب الع، کھڑی زبر اسے کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیے پورے قرآن مجید کا قاعدہ یہ ہے جس لیٹر پر بھی کھڑی زبر ہوگی اس لیٹر کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ کتنا لمبا کر کے پڑھا جائے گا
آپ اپنی مٹھی بند کیجئے اور اس مٹھی میں جو انڈیکس فنگر ہے جسے شہادت والی انگلی بھی کہا جاتا ہے اس کو دھیرے سے کھولیے. جتنی دیر اس انگلی کو کھولنے میں لگے گی اتنی دیر تک اس لیٹر کو جس کے اوپر کھڑی زبر ہوگی اتنی دیر تک اسے لمبا کر کے پڑھا جائے گا. سو پڑھنے کا طریقہ ہوگا عالمین 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 عالمین. آیت مکمل ہوئی. پھر اسے ایک دفعہ سماعت فرما لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں.